بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جیلوں سے بحث۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے کردار سے۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے لیے تجربہ کار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لازم ہے، کیونکہ انہیں یہ تجربہ بڑی قیمتیں ادا کرنے کے بعد حاصل ہوا، جبکہ تم اسے بڑے سستے داموں حاصل کر لو گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تکبر کرنے والے پر تعجب ہوتا ہے کہ کل وہ نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا۔ تمہاری روح کو سنوارنا تمہارے جسم کے سنوارنے سے زیادہ ضروری ہے۔ القرآن مجید۔ کسی کے دل سے اپنا دل مت لگاؤ، کیونکہ دل بدل جاتے ہیں۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ، کیونکہ اللہ کبھی نہیں بدلتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اتنا ہی اگر دوزخ سے ڈرتے رہیں تو ان دونوں سے بچے رہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی مومن کسی کی مشکلات اور پریشانیاں دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے مشکلات دور فرمائے گا۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ القرآن مجید۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اے اللہ بہت معاف کرنے والے، اے اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا وسیلہ بنا کر معافی اور بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنی شان کے مطابق معاف کر دے، آمین یا اللہ پاک آمین۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسی عبادت کرے جیسا اس کا حق ہے تو اللہ اس کی امیدوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں، اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے بچاؤ، کیونکہ جب یہ زیادہ ہو جائیں تو اپنے کرنے والے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم والے کی پہچان عاجزی اور جہل کی پہچان تکبر ہے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ القرآن مجید۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، آج قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ القرآن مجید۔ یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہیں۔ القرآن مجید۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی بات مانے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے اخلاقی دلائے گا۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔